تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتیں: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے: ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اڑتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ عقل انسان میں مایوسی کے بعد آتی ہے۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لیتا ہے۔ اچھے، خوبصورت اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ تجربہ کار سے مشورہ کریں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بخوبی جانتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لینا عذاب قریب ہے۔ آگ آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہو تو۔ محبتوں میں روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کر بیٹھ جائیں وہ اور ان کی اولادیں ہمیشہ ناکام رہتی ہیں۔ جو لوگ اکثر قسمیں کھاتے ہیں وہ جذباتی طور پر مضبوط اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ بہت خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ سفر کرنا دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، دل کے دورے اور ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خواہشات کو کم کر دو یا پھر صلاحیت بڑھا لو۔ توفیق کے دروازے ارادے اور کوشش کی دستک کے بغیر نہیں کھلتا۔ جب کوئی شخص خود کو بہت قابل سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے تو وہ اکثر غلطی ضرور کرتا ہے۔ صبر میں سکون جبکہ انتقام میں نحوست اور بے سکونی ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے لیکن موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ غلام وہ ہے جو بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ کوئی اسے آزاد کرا دے گا۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ جو برداشت کرنے کا ہنر جانتا ہے اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جب لوگ اپنے تمام خواہشات کو حاصل نہیں کر پاتے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں کیونکہ لالچ نے ان کی نگاہوں کو علم نعمتوں کی جانب سے پھیر دیا ہوتا ہے جو انہیں پہلے ہی عنایت کی جا چکی ہیں۔ بھوک، پیاس، غصہ اور خوشی ایسا عوامل ہے جنہیں ہم جسمانی طور پر محسوس تو نہیں کر سکتے لیکن ان کی حقیقت اٹل ہے۔ اب آپ بھلے ہی نہیں دیکھ نہ پائیں لیکن ان کی موجودگی سے انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ آپ کے ضمیر کا ہے۔ تم نے تمام دنیا کی چھان مارا لیکن تب تمہاری تلاش سچ کے لیے نہیں تھی، تو اب سچ کی تلاش کے لیے تمہیں ان تمام معاملات کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ بلی کا بچہ بڑے شان سے چلتے ہوئے تازہ پانی کے ایک چشمے کے پاس اپنی پیاس بجھانے کو گیا۔ جب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو گھبرا گیا، بھاگ نکلا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے روبرو کوئی وحشی درندہ آ گیا ہے۔ وہ بیچارہ یہ کیا جانتا تھا کہ اس نے اپنی شخصیت کو پہلی بار خود دیکھا ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کی عادت ڈال لیں تو ہم ایک ایسے شخص کی مانند زندگی گزارنے لگتے ہیں جو اپنے گھر کے ارد گرد پھولوں کی خوبصورت پودے لگاتے ہیں۔ جب بھی وہ باہر دیکھے تو اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ محبوب کو دل کا سکون کہا جاتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ دل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کے سوا کسی بھی سکون نہیں ملتا۔ اپنے اندر موجود روشنی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کامل یقین کے ساتھ اپنی بے تابی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور جب اس
روشنی کو ایک بار دیکھ لیا تو پھر اس دنیا کے معاملات ہمارے سامنے مدھم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے الفاظ شاید آج تمہیں متاثر نہ کر پائیں، لیکن جوں جوں تم پختہ عمر کی جانب سفر کرو گے تو تمہیں ان الفاظ کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ خود کو طاقتور نہ سمجھو، سمجھنا بہتر ہے۔ بھلے آپ اقتدار کے حوالے سے بہت زیادہ اختیارات کے مالک ہوں،